آج سے یہ لڑکی پوری حویلی کی صفائی کرے گی۔ سردار ازمیر خان کے حکم پر سب عورتیں خوش ہو گئیں کہ 11 سالہ زیبا نے کبھی اپنے گھر میں جھاڑو تک نہیں لگائی تھی۔ وہ چھوٹی بچی اتنا سارا کام کیسے کرتی؟ ملازمہ سے کروا لیں، ہم اپنی سونے کی انگوٹھی انہیں دے دیں گے، زیبا نے معصومیت سے کہا تو سب حیران رہ گئے۔ صفائی تو تم ہی کرو گی، ازمیر خان نے اس کا بازو موڑ کے کہا۔ چھوڑو جاہل سردار، ہمیں صفائی کرنا نہیں آتا۔ اس کی بات پر ازمیر خان ایک پل کو ساکت ہوا، پھر زیبا کے بال اتنی زور سے کھینچے کہ بچی کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن سردار کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زبان چلاتی ہو اور وہ بھی ازمیر خان کے سامنے؟ یہ حویلی ہے، کوئی باپ کا گھر نہیں جہاں لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ جاؤ جا کر دالان صاف کرو اور ایک ایک کونا چمکنا چاہیے، ورنہ شام کو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ازمیر وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ دالان میں کھڑی حویلی کی باقی عورتیں مسکرا رہی تھیں، کسی کو اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا۔ زیبا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ وہ ابھی صرف 11 سال کی تھی، اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی حویلی، وہ اکیلی کیسے سب کرتی؟ اس نے روتے روتے بڑی سی جھاڑو اٹھائی جو اس کے قد سے بھی بڑی تھی۔ وہ جھاڑو دینے لگی، لیکن کمزوری اور صدمے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تھکن سے اس کی سانس پھول گئی۔ وہ ایک ستون کے ساتھ چیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سسکیاں لے رہی تھی جب پاس ہی کھڑی ایک بوڑھی ملازمہ بی جان سے اس کا حال دیکھا نہ گیا۔ وہ آہستہ سے زیبا کے پاس آئی، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹی رو مت، دل کو مضبوط کرو، یہ حویلی ہے، یہاں کمزوروں کا جینا حرام ہے۔ زیبا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے بی جان کو دیکھا اور بولی، بی جان میں نے تو کبھی گھر میں بھی کام نہیں کیا تھا، امی کہتی تھی میری گڑیا جیسی بیٹی ہے، اس کو کام پر تھوڑی لگانا ہے۔ پھر سردار جی مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ بی جان بولی، بیٹی یہ سردار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے غریب کی عزت اور جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم چپ چاپ کام کر دو ورنہ یہ لوگ تمہیں اور تکلیف دیں گے۔ ادھر باورچی خانے میں کام کرتی کچھ ملازمائیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ توبہ ہے، اتنی چھوٹی بچی پر اتنا ظلم، سردار صاحب کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ ایک ملازمہ نے برتن دھوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ارے چپ ہو جاؤ، کسی نے سن لیا تو کھال ادھیڑ دیں گے، یہاں بس سردار کا حکم چلتا ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ دوسری ملازمہ نے اسے ڈرایا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، حویلی کے بڑے ہال میں چراغ جل رہے تھے۔ ازمیر خان اپنے خاص کمرے میں کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اسد اندر داخل ہوا۔ اسد کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، آپ نے اس پر کچھ زیادہ ہی سختی نہیں کر دی؟ اسد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ازمیر نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا، آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ اسد تم میرے معاملے میں مت بولو، یہ لڑکی اس گھر میں یوں ہی نہیں آئی، اس کے باپ نے جو دھوکہ ہمارے خاندان کو دیا ہے، یہ اس کی سزا کا پہلا قدم ہے۔ اسے رلانا میرا مقصد ہے، لیکن بھائی وہ تو ایک معصوم بچی ہے۔ معصوم؟ اسد نے سمجھانا چاہا، بس ایک لفظ مزید نہیں۔ ازمیر نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اسد چپ چاپ باہر نکل گیا۔ دالان کے ایک کونے میں زیبا تھکن سے نڈال ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا، ہاتھ سرخ ہو گئے تھے اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اتنے میں بڑی مالکن یعنی ازمیر کی ماں وہاں سے گزری۔ انہوں نے زیبا کو اس حال میں دیکھا تو منہ بنا کر بولی، کام چور کہیں کی، کون سا پہاڑ توڑ لیا جو ایسے بیٹھی ہو؟ اٹھو اور جا کر باورچی خانے سے جھاڑو اٹھاؤ، ابھی باورچی خانہ بھی صاف کرنا ہے۔ زیبا نے بڑی مشکل سے ہمت کی، اپنے کانپتے ہوئے پیروں پر کھڑی ہوئی اور بولی، بی جی مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا دے دیں پھر کام کر لوں گی۔ بڑی مالکن نے سختی سے منہ پھیر لیا، کھانا؟ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہو کیا؟ کام کرو گی تو رات کو سوکھی روٹی ملے گی، ورنہ وہ بھی نہیں، چلو اٹھو جلدی۔ یہ سن کر زیبا کا دل اندر تک چیر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھر امڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ میں یہاں کیسے رہ پاؤں گی؟ کوئی تو ہو جو میری مدد کرے، کوئی تو ہو جو ان ظالموں کو بتائے کہ میں کتنی اکیلی اور بے بس ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے بڑے دروازے بند ہو چکے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دالان بالکل سنسان اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیبا صوفے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان کے سامنے روؤں گی نہیں اور نہ ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہی سردار مجھ سے معافی مانگیں گے۔ دوسری طرف ازمیر خان اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ازمیر نے غصے سے کروٹ بدلی اور بڑبڑایا، اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اتنی بڑی زبان، باپ کی غداری کا غرور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔
لیکن عذاب میں نے اسے خود بنایا ہے، اب اس کا ایک آنسو حساب بنے گا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے باہر ہی دروازے کھل چکے تھے۔ باورچی خانے سے چائے اور پراٹھوں کی خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ بی جان سے زیبا کی حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ چپکے سے باورچی خانے میں گئیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا اور مکھن چھپا کر زیبا کے پاس لے آئیں جو دالان کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ بیٹی زیبا اٹھو، یہ لے لو، کچھ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ بی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیبا نے بھوکی نگاہوں سے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا، اس کے ہونٹ کانپے، اس نے روٹی تھام لی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، بی جان مجھے اس حویلی میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا۔ میرے بابا نے اگر کوئی غلطی کی بھی تھی تو اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ بی جان نے اداس ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو بیٹی، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بس وقت کا انتظار کرو، اللہ غریبوں کی بھی سنتا ہے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں بڑی مالکن کی غصے سے بھری آواز گونجی، اوئے بڑھیا، یہاں کیا بیٹھ کر تماشا لگا رکھا ہے؟ اور تو اے لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی؟ اٹھ جا، جھاڑو اٹھا، سارا صحن گندا پڑا ہے۔ زیبا نے جلدی سے روٹی کا ٹکڑا ایک طرف رکھا، اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپہر کے وقت سردار اجمیر خان کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا، اجمیر نے اپنے قدم روکے، کچھ دیر اسے دیکھا، پھر غصے سے کڑتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک آدھا دالان صاف ہوا ہے۔ ہاتھ ہلتے ہیں یا صرف باتیں کرنا آتی ہیں؟ اجمیر نے حقارت سے کہا۔ سردار جی، آنکھیں کھول کر دیکھیں، یہ ہاتھ کوئی لوہے کے نہیں ہیں، ایک 11 سالہ بچی کے ہیں۔ آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں، مجھ سے جتنا کام کروا لیں، لیکن یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس ظلم کا حساب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ زیبا نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا۔ حویلی میں موجود تمام ملازمین اور عورتیں سن ہو گئیں، کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اجمیر خان کے منہ پر آنکھیں ملا کر بات کر سکے۔ تیری اتنی مجال لگتا ہے پچھلے دن کا سبق بھول گئی ہے۔ زیبا نے اپنا بازو زور لگا کر چھڑایا۔ ہاں بھول گئی ہوں۔ جو شخص ایک معصوم بچی پر ہاتھ اٹھائے وہ سردار کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، صرف ایک ظالم ہوتا ہے، ظالم۔ اجمیر غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں پیچھے سے اس کے چھوٹے بھائی اسد کی آواز گونجی۔ بھائی بس کریں، خدا کے لیے بس کریں، ایک بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اسد نے آگے بڑھ کر اجمیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اجمیر نے غصے سے اسد کو جھٹکا دیا۔ پیچھے ہٹو اسد، یہ لڑکی سر پر چڑھ گئی ہے، اسے سیدھا کرنا میرا کام ہے۔ نہیں بھائی، اب یہ ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا، اسد نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو انتقام لینا ہی ہے تو اس کے باپ سے لیں، اس معصوم کو کیوں سولی پر چڑھا رہے ہیں؟ اگر اس حویلی میں اس پر ایک آنچ بھی اور آئی تو آپ کو مجھ سے لڑنا پڑے گا۔ اجمیر اپنے ہی بھائی کے منہ سے ایسی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ حویلی کے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں جو اسٹور روم جیسا تھا، زیبا کو بند کر دیا گیا تھا۔ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ زیبا کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ باہر ہال میں اسد اور بڑی مالکن کے درمیان بحث جاری تھی۔ اماں، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک معصوم بچی کو اس طرح قید کرنا کون سا انصاف ہے؟ اسد غصے سے بولا۔ بڑی مالکن نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے منہ بنایا۔ اسد، تم زبان زیادہ نہ چلاؤ، وہ اس غدار کی بیٹی ہے جس نے ہمارے خاندان کی برسوں پرانی عزت مٹی میں ملا دی تھی، اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ غداری اس کے باپ نے کی تھی، اس بچی نے نہیں۔ اگر بھائی کا یہی رویہ رہا تو یہ گھر تباہ ہو جائے گا، اسد کہتا ہوا غصے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح حویلی کا دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ چوکیدار نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو باہر کچھ پولیس والے اور علاقے کے معزز لوگ کھڑے تھے۔ آگے انسپکٹر تھا جس کے چہرے پر سخت ناگوار تاثرات تھے۔ شور سن کر اجمیر خان اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس کے پیچھے اسد اور باقی گھر والے بھی آ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے صبح صبح؟ کون ہو تم لوگ؟ اجمیر نے اکڑ کر پوچھا۔ انسپکٹر نے اپنی جمی ہوئی نظریں اجمیر پر ڈالیں اور بولا، سردار اجمیر خان، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ناحق ایک 11 سالہ معصوم بچی کو زبردستی اپنے پاس قید کیا ہوا ہے اور اس پر تشدد کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی باقاعدہ شکایت آئی ہے۔ یہ سن کر حویلی کی تمام عورتوں کے رنگ اڑ گئے۔ بڑی مالکن کا دل دھک سے رہ گیا۔ اجمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، کون سی شکایت اور کیسا قید کرنا؟ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، کوئی اغوا نہیں کیا اسے؟ ملازمہ؟ اتنی چھوٹی بچی سے جبری مشقت کروانا اور اسے اسٹور روم میں بند کرنا قانوناً جرم ہے۔ سردار جی، لڑکی کو ہمارے سامنے لے کر آئیں ورنہ ہمیں تلاشی لینی پڑے گی، انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ اسد نے فوراً آگے بڑھ کر کہا،
انسپکٹر صاحب آپ اندر آئیں، میں خود اس بچی کو لے کر آتا ہوں۔ اسد تیز قدموں سے اس تاریک کمرے کی طرف بڑھا جہاں زیبا کو بند کیا گیا تھا۔ اس نے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیلا۔ اندر اندھیرا تھا۔ زیبا کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ زیبا گھبراؤ مت، پولیس آ گئی ہے، اب تم محفوظ ہو، اسد نے پیار سے کہا۔ زیبا نے سر اٹھایا، اسد کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ جب اسد زیبا کو لے کر باہر ہال میں آیا تو سب کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ زیبا کو اس حالت میں دیکھ کر انسپکٹر نے غصے سے ازمیر کی طرف دیکھا۔ سردار ازمیر خان، اب کیا صفائی پیش کریں گے آپ؟ ایک معصوم کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک! انسپکٹر نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ازمیر کے قدم لرز گئے۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کے آگے خود کو اس طرح کٹہرے میں کھڑا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی زیبا پر پڑیں جو بالکل بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ۔ ازمیر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ خاندان کے ساتھ کس نے کیا کیا وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ فی الحال ہم اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے خلاف جبری مشقت اور تشدد کا مقدمہ درج ہوگا، انسپکٹر نے حتمی لہجے میں کہا۔ پولیس والے آگے بڑھے اور زیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ حویلی کے تمام لوگ سکتے کے عالم میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بڑی مالکن کا سر چکرا گیا اور وہ صوفے پر گر پڑیں کہ اب ان کی خاندانی عزت سڑکوں پر آنے والی تھی۔ جب زیبا دروازے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ازمیر خان وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ ظلم کی بنیادیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن ہل جاتی ہیں۔ آج ازمیر خان کا غرور ٹوٹ گیا اور یہی میری پہلی جیت ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اور اس نے میری اتنی بڑی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ سب اسد کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے باہر والوں کو بلا کر تماشا لگایا۔ اسد سامنے ہی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے دل سے بولا، بھائی ہوش کے ناخن لیں، آپ نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر ایک معصوم بچی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ قانون تو اپنا کام کرے گی، اگر آپ شروع دن سے شرافت سے بات کرتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ازمیر نے غصے سے آگے بڑھ کر اسد کا گریبان پکڑ لیا۔ تو میرا بھائی ہے یا اس غدار کا وکیل؟ نکل جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اسد نے جھٹکا دے کر اپنے گریبان چھڑایا، ایک سرد آہ بھری اور بولا، میں آپ کا بھائی ہوں، اسی لیے آپ کو سچ کا آئینہ دکھا رہا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، پولیس تھانے میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، اب بچنا مشکل ہے۔ اسد یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور ازمیر وہیں اکیلے غصے سے کانپتا رہ گیا۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن کا ماحول بالکل الگ تھا۔ ویمن پروٹیکشن سیل کی ایک ذمہ دار خاتون افسر نے زیبا کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، بیٹا اب تم بالکل محفوظ ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ اور کیا کیا کرتے تھے؟ زیبا نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا پانی پیا اور پھر مضبوط لہجے میں بولی، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سردار ازمیر خان کو اپنے پیسوں اور اپنی سرداری پر بہت ہی گھمنڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اس نے غلط لڑکی سے پنگا لے لیا ہے۔ خاتون افسر زیبا کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئیں۔ 11 سال کی بچی کی زبان سے اتنی پکی اور سچی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا کہ اس بچی نے کم عمری میں ہی بہت دکھ جھیلے ہیں۔ تم فکر مت کرو زیبا، قانون اپنا پورا کام کرے گا، ہم اس سردار کو عدالت میں کھڑا کریں گے تاکہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ خاتون افسر نے تسلی دی۔ اگلے دن مقامی عدالت کا منظر دیکھنے والا تھا۔ میڈیا والے پہلے ہی باہر جمع عظیم کی شکل میں موجود تھے۔ جیسے ہی پولیس وین میں ہتھکڑی کے بغیر مگر سخت سیکیورٹی میں ازمیر خان کو عدالت کے احاطے میں لایا گیا، کیمروں کے فلیش چمکنے لگے۔ ازمیر نے زندگی میں کبھی عدالت کی سیڑھی نہیں چڑھی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور بے حد ذلت آمیز تھا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر براجمان تھے اور کٹہرے میں ازمیر خان کھڑا تھا۔ دوسری طرف زیبا ویمن پروٹیکشن کی ٹیم کے ساتھ موجود تھی۔ جج صاحب نے فائل کھول کر دیکھی اور سخت لہجے میں بولے، سردار ازمیر خان، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ذاتی رنجش کی بنا پر ایک 11 سالہ معصوم بچی کو زبردستی اپنے گھر میں قید رکھا، اس سے جبری مشقت کروائی اور اس پر تشدد کیا۔ آپ صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ازمیر نے غصے سے اپنے ہاتھ بھینچے اور اکڑ کر بولا، جج صاحب یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، وہ لڑکی ہمارے گھر میں اپنی مرضی سے، میرا مطلب ہے مہمان بن کر آئی تھی۔ مہمان؟ جج صاحب نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، کیا مہمانوں سے گھر کا سارا کچرا صاف کروایا جاتا ہے اور انہیں تاریک اسٹور روم میں قید کر دیا جاتا ہے؟
ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس اور گواہوں کے بیانات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں۔ ازمیر کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، عدالت اس سنگین جرم میں سردار ازمیر خان کو جرمانے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی تحقیر اور جبری مشقت کے الزام میں 3 ماہ قید کی سزا سناتی ہے۔ جج کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی عدالت میں کوہرام مچ گیا۔ صحافیوں کے کیمرے متحرک ہو گئے۔ ازمیر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ بڑی مالکن رو رو کر برا حال کر چکی تھیں اور پورا گھر اداسی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک حویلی کا دروازہ کھلا اور اسد کے ساتھ اندر کوئی اور بھی داخل ہوا۔ سب نے چونک کر دیکھا تو آگے زیبا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس کے ساتھ علاقے کے کچھ معزز لوگ بھی تھے۔ بڑی مالکن نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تو یہاں واپس کیوں آئی ہے؟ دفع ہو جا اس گھر سے۔ زیبا نے آگے بڑھ کر صوفے پر آرام سے قدم رکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور متنازع مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بڑی مالکن، اب یہ حویلی ویسے نہیں چلے گی جیسے پہلے چلتی تھی۔ آپ کا وہ لاڈلا سردار اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا حساب دے رہا ہے، اور رہی بات میری، تو میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق اور عزت سے جینے کے لیے آئی ہوں۔ حویلی کے تمام ملازمین منہ کھولے زیبا کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ڈر کر روتی تھی، آج وہ اس ظالم حویلی کی مالکن جیسی طاقت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسد نے مسکرا کر زیبا کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے اور ظلم کی ہر دیوار کو گرانے کے لیے ایک نیا طوفان آ چکا ہے۔ بڑی مالکن کا بس چلتا تو وہ غصے سے پھٹ پڑتی، لیکن اب ان کے پاس غصے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو سمجھتی ہے کہ اس طرح اس حویلی پر قبضہ کر لے گی؟ ازمیر جیل سے باہر آئے گا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ زیبا نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ بڑی مالکن، اب وہ دن گئے جب یہاں صرف ایک شخص کا قانون چلتا تھا۔ جیل کی ہوا کھا کر جب وہ باہر آئے گا تب تک اس کا سارا غرور ٹوٹ چکا ہوگا، اور ویسے بھی میں یہاں کسی پر قبضہ کرنے نہیں، اپنے حقوق لینے آئی ہوں۔ اسد نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اب ضد چھوڑ دیں، بھائی نے جو ظلم کیا آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے خود کو نہ بدلا تو یہ حویلی ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی۔ بڑی مالکن نے روتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا اور زیبا وہاں سے سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 ماہ پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں حویلی کا پورا نظام بدل چکا تھا۔ اسد نے حویلی کی تمام زمینوں اور فیصلوں کی باغ ڈور سنبھال لی تھی اور ملازمین کے ساتھ اب عزت اور برابر کا سلوک کیا جاتا تھا۔ آج جیل سے ازمیر خان کی رہائی کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کا باہری دروازہ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اور غرور کہیں غائب تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر جیل کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ ہال میں سناٹے کے بجائے ایک پرسکون ماحول تھا۔ کچھ ہی دیر میں زیبا سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر وہی اعتماد اور سنجیدگی تھی۔ ازمیر نے اسے دیکھا تو اس کے اندر کا پرانا غصہ ایک بار پھر انگڑائی لینے لگا۔ وہ آگے بڑھا، تو ابھی تک یہیں ہے؟ میری حویلی میں اتنی مجال کہ تو یہاں آرام سے گھوم رہی ہے؟ زیبا نے ذرا سا بھی خوفزدہ ہوئے بغیر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں ازمیر خان، میں یہی ہوں اور پورے حق سے ہوں۔ یہ حویلی اب صرف آپ کی نہیں رہی بلکہ یہاں قانون اور انصاف کی حکومت ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر کیسا لگا وقت گزارنا؟ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب کسی کی آزادی اور عزت چھینی جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ازمیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر خنجر مار دیا ہو۔ آج ایک 11 سالہ بچی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ازمیر کی آواز بھر گئی۔ زیبا نے نرم لیکن ٹوک لہجے میں کہا، میں نے آپ کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ آپ کو اپنے ہی غرور اور ظلم کے اندھیرے سے نکالا ہے۔ یاد رکھیں ازمیر خان، پیسے، طاقت اور سرداری انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اگر اب بھی عقل نہیں آئی تو اگلی بار قانون اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ ازمیر نے سر جھکا لیا۔ اس کے اندر کا ظالم سردار ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا اور اب اس کی جگہ ایک ایسا انسان کھڑا تھا جسے اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہو چکا تھا۔ اسد پاس ہی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ زیبا نے آخری بار ازمیر کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ یہ کہانی صرف ایک بدلے کی نہیں بلکہ یہ ایک ایسے سچ کی تھی جس نے بتا دیا کہ ظلم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن عقل اور انصاف کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ حویلی میں اب اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور زندگی ایک نئے اور خوبصورت اصول کے ساتھ
شروع ہو چکی تھی۔